إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت بڑا محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ بلا شبہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ رحمان کی رحمت سے محروم رہ گیا، رحمان کی محبت سے، اس کے قرب سے فاصلے پر رہ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، اس سورہ میں 78 آیات ہیں، 387 اس کے ورڈز ہیں اور 1589 اس میں لیٹرز ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ کا مبارک نام آ رہا ہے، الرحمن کے مبارک نام کے ساتھ یہ شروع ہو رہی ہے، اور پوری سورت رحمان کی بے حساب رحمت کا بہت خوبصورت بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کو ہمیں یاد دلایا ہے کہ میرے بندے کہاں بھولے ہوئے ہیں مجھے، میری نعمتوں کو، تو یاد کرو میری نعمتوں کو۔ ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی شامل ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پہ کی گئی ہیں اور وہ بھی جو صرف ایمان والوں پہ کی گئی ہیں۔ الرحمن، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، فولان کے وزن پہ ہے۔ رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمان اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کے بدل کے طور پر آتا ہے کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان۔ رحمان اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ اس سورہ کی آیات بہت خوبصورت ہیں، ان میں بہت ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایسا ردم پایا جاتا ہے اس کی آیات میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ کا بہترین شاہکار ہے، مگر سورہ رحمان کی آیات کو جب خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خوبصورت تلاوت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ دل کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ صرف مومنوں کو ہی نہیں، کوئی بھی سنے، دنیا میں کوئی بھی سنے، وہ اس ردم کو فیل کر سکتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ تو ہو نہیں سکتا کہ جو قرآن میں ڈوب جائے، جو قرآن کا مزہ پا لے، چکھ لے اس ٹیسٹ کو، اس مٹھاس کو، جو اس کو دل میں جذب کر لے، تو اس کو پھر موسیقی، گانے بجانے اچھے لگیں۔ رحمان کا کلام اور شیطان کا کلام ایک دن میں نہیں رہتے، یا تو اس دل میں رحمان کا کلام رہے گا یا شیطان کا کلام۔ جب شیطان کا کلام داخل ہوتا ہے دل میں تو پھر رحمان کا کلام نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ میں اپنا بڑا خوبصورت تعارف کرایا ہے، اس نے کائنات کے نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے، اس کی تخلیق کردہ نعمتیں زمین اور آسمان اور ان کے اندر نظام زندگی کی کس طرح تعمیر کرتی ہیں، درخت، پودے، دریا، سمندر، پہاڑ، کائنات کی سینری کو کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور اتنی نعمتیں پانے کے باوجود اس کے احسان تلے انسان اپنے آپ کو دبا ہوا فیل کر رہا ہے یا نہیں، اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگا ہے۔ تو اللہ کا سوال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
बस है जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत सूरह रहमान में 31 टाइम्स आई है। अल्लमल कुरान, रहमान की सबसे कीमती नेमत, सबसे बेहतरीन नेमत कुरान की नेमत है। अल्लाह ताला की रहमत की इंतहा है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको कुरान का इल्म अता किया। अल्लमल कुरान, उसने सिखाया है हमको कुरान। इंसान को खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, उसको बयान की ताकत दी, उसको बोलना सिखाया। और कुव्वत बयान का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल कुरान का खुद भी पढ़ना और दूसरों को सिखाना। अल्लाह ने उसके अल्फाज भी सिखाए, मानी भी सिखाए, उस पे गौर करना भी समझाया, इसका दिलों में उतारना भी आसान फरमा दिया। दुनिया की कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो इस तरह मन एक एक शोशे के साथ दिलों में महफूज की जा सके, एक एक एराब के साथ। ये भी अल्लाह ताला का मोजिज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट लोग कौन हैं? वो लोग जो कुरान सीखें और सिखाएं, खुद भी सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं, खुद भी इल्म हासिल करते हैं, और जितना आ गया, जितना सीखा, चाहे वो एक ही आयत क्यों ना हो, वो दूसरों को सिखाने की कोशिश की। द बेस्ट पीपल, अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि वो बेस्ट लोग हैं। और ये देखिए, इसमें एक और भी इशारा है, रहमान और इंसान के दरमियान में ये आयत है जिसमें है अल्लमल कुरान। इन दोनों के दरमियान में, रहमान और इंसान के बीच में कुरान आ रहा है। कुरान कनेक्ट करता है इंसान को रहमान से। ये ताल्लुक है रब का बंदे के साथ। इंसान को अल्लाह की रहमत तक पहुंचाने वाला कुरान है। जो अल्लाह की रहमत से जितना करीब होगा, उतना ही वो कुरान से करीब होगा। और जो जो कुरान से दूर होता है, तो वो अभी सोच ले, वो देख ले कि ये कितनी कीमती किताब है, वो कितने बड़े खसारे में पड़ने वाला है, तो अपनी प्रायोरिटीज बदल ले, कुरान के करीब आ जाए, जिंदगी में कुरान के लिए वक्त निकाल ले। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत का हरीस बना दें। अल्लाह ताला, अल्लाह हमें अपनी रहमतों से नवाज दें। तालीमुल कुरान को भी अल्लाह ताला ने अपनी खास नेमत के तौर पर जिक्र फरमाया है। फिर अल्लाह ताला अपनी कुछ और नेमतें हमें याद दिला रहे हैं। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, हुस्बान हसब यासिबु का मस्दर है, यानी अलिफ नून का इजाफा उसको मुबालगे के सिगे में बदल रहा है, जिससे मानी में इजाफा हो गया। यानी सूरज और चांद निहायत मुहकम और बारीक हिसाब के साथ चल रहे हैं। सूरज और चांद का एक मुकर्रर रफ्तार के साथ चलना, और फिर उसमें एक लहजा की, एक सेकंड की भी ताखीर ना करना, ये भी इंसान के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है। सूरज से दिन रात, सूरज के दिन रात अदल बदल कर, यानी जो वो अपने दुरुस्त टाइम पे बिल्कुल तुलू होता है, तो फिर दिन रात बनते हैं, बार बार आते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। मौसमों में तब्दीली होती है। नमाजों के औकात का ताल्लुक भी सूरज से है। फसलों के पकने का इन्हिसार भी इसी से है। चांद हमें रात को रोशनी देता है। हम महीनों और सालों का हिसाब रख सकते हैं। तो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े जाइंट्स को, सूरज को, चांद को, ऐसे कवानीन में जकड़ रखा है कि वो इधर से उधर नहीं हो सकते। अपने मुकर्ररा मदारों में मुकर्रर रफ्तार से हर वक्त गर्दिश कर रहे हैं। वन नज्म व शजरु यस्जुदान, और पौधे और दरख्त सजदा कर रहे हैं। नजम का मानी सितारा, और इसका मतलब वो पौधे भी आता है जो तने के बगैर होते हैं। तो वो भी अपने रब को सजदा करने वाले हैं। वस्समा रफाहा व वदा अल मीज़ान, और आसमान, आसमान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया और उसने मीज़ान रखा। और इसे बुलंद करना सिर्फ और सिर्फ उस अकेले रब का काम है। इतना बड़ा आसमान,
اللہ تعالیٰ نے اکیلے اس کو بلند کیا، اس کو رفعت دی، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے توازن قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، تم میزان میں انٹرفیئر نہ کرو۔ پوری انوائرمنٹ میں اس قدر بیلنس ہے، کاسمک بیلنس ہے، لیکن جب انسان اس کے ایکو سسٹم میں خلل ڈالتا ہے تو اس میں فساد برپا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ یہ انسان کی مداخلت کا نتیجہ ہے، انسان کے فساد کا نتیجہ ہے، اس گندگی کا نتیجہ ہے جو ہم پھیلاتے ہیں، پانی کا ضیاع کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ضیاع، اسراف ہمیں فساد میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس نے زمین بچھائی ہم انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے۔ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ نے کہا، میں نے یہ سورہ اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے مجھے تمہارے مقابلے میں زیادہ اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت اس آیت پہ پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، وہ کہتے اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں آئی ہے، اور حاکم نے بھی دو دو شیخوں کی شرطوں کے ساتھ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور تبری نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، بندے کا کام ہے کہ فوراً اسے محسوس کرے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ویسے بھی صرف اس کے علاوہ بھی جب بھی ایسی آیات آتی ہیں جس میں نعمتوں کی بات ہو تو انسان شکر ادا کرے۔ جب ایسے بندوں کی جنت کی بات آئے، اصحاب الجنہ کی بات آئے، تو انسان دعا کر لے اللہم ربنا جعلنا منہم۔ جب جہنم کی بات آئے، سزاؤں کا تذکرہ آئے، تو انسان پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں لا تجلنا منہم، ہمیں ان میں مت کیجیے گا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی بات بتا رہے ہیں لمن خافا ولیمن خافا مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ کانشیسلی اپنے دل کو حاضر کر کے اس کا جواب دیجئے، خود اپنی زبان سے اس کو ادا کیجئے۔ پہلے رکوع میں، سورہ رحمان کے پہلے رکوع میں دنیاوی جنتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تیسرے رکوع سے آخر تک جنت کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع میں جنات اور انسانوں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد مجرمین مبتلا ہوں گے۔ تو ولیمن خوفا، جو شخص ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے، اپنے جواب دینے سے کہ میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، مجھے جواب دینا ہے، تو جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جنت خود ہی بہت بڑا باغ ہے، اور پھر اس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو کہ اعمال کے حساب سے جنتیوں کو دیے جائیں گے، جس کے جیسے عمل ہوں گے ویسے اس کو جزا دی جائے گی۔ تو خافا، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، آخرت کے حساب سے بھی دنیا میں ڈرتے رہے، ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ڈرتے رہے کہ کہیں کسی کے حق میں کمی نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے،
ڈرتے رہے کہ کہیں میں نے غیبت کر دی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو۔ چغلی سے دور رہے، کسی کو تکلیف دینے سے ڈرتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ ہر ایک کے بارے میں فکر، خاندان والوں کے بارے میں فکر، بچوں کے بارے میں کہ وہ دین کے اوپر آ جائیں، وہ قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں، وہ جم جائیں۔ ڈرتے رہے، ڈر ڈر کے زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرما رہے ہیں، اور سورہ نازعات میں بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دونوں جنتوں کی 3 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان میں جو درخت ہوں گے ان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی، مطلب بہت گھنے ہوں گے اور ہری بھری ہوں گی، خوب اچھی اور پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب ٹہنیاں اور شاخیں خوب گھنی ہوں گی تو پھر پھل بھی بہت زیادہ ہوں گے اس میں۔ پھر دوسری صفت بتائی گئی کہ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے اور یہ چشمے روانی کے ساتھ بہتے ہوں گے، دیکھنے سے آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہوگا۔ جنتی اس کے کنارے بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ آپ ہمیں ان میں شامل کر لیجئے۔ اللہ آپ ہم سے ایسے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان کر دیجئے کہ ہم بھی ان جنتوں کے مستحق قرار پائیں۔ متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت کیا بتائی کہ ان میں ہر میوے کی 2 قسم ہوں گی۔ ایک قسم معروف ہوگی، یعنی اس کو دنیا میں استعمال کرتے رہے تھے، دنیا میں اس کا ذائقہ چکھا تھا، آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اسے۔ اور دوسری قسم نادر ہوگی، جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جسے دنیا میں جانتے نہیں تھے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم کیا کہیں گے؟ کانشیسلی کہیے، دل کی گہرائی کے ساتھ کہیے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں۔ تو فیہن خیرات حسان، خیرات سب سے، فیہن خیرات کا مطلب ہے ان میں اچھی عورتیں ہوں گی، بہترین عورتیں، حسان خوبصورت، خوبصیرت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی۔ اور یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ فیہما خیرات حسان، یعنی ان دونوں باغوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، بلکہ کہا جا رہا ہے فیہنہ، یعنی جنت کی جتنے باغات ہوں گے ان سب جنتوں میں اللہ تعالیٰ نوازیں گے خوبصورت اور خوبصورت عورتوں سے۔ حورم مقصورات فی الخیام، حور، حوریں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، روکی ہوئی ہوں گی، فی الخیام خیموں میں۔ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی۔ حور کا مطلب ہوتا ہے گورے رنگ کی عورت، جنہیں دیکھ کر آنکھ حیران رہ جائے۔ تو حوروں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابر کو استر پہ ہوتی ہے، یعنی استر وہ جو کپڑوں کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ تو استر اور اوپر کے فیبرک میں جو فرق ہوتا ہے وہی بتایا کہ وہ دنیا کی عورتوں اور حوروں میں ہوگا۔ تو کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ کس بنا پر، یعنی کس بنا پر دنیا کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ نیکیاں کر کے آئی ہیں، نیک اعمال کر کے آئی ہیں، وہ نمازیں پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، عبادتیں کرتی تھیں۔ تو دنیا کی خواتین حوروں سے بہت بہتر ہوں گی۔ اب اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے جو کہ مرد حضرات جس سے کہ خواتین کو چڑھاتے بھی ہیں، اور کبھی جو سادہ لوگ خواتین ہیں وہ اس بات کو سوچتی بھی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں بھی تو نیکیاں کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔
جو بھی کوششیں کر کے آیا ہے تو وہ اس عورت کو کیا ملے گا؟ تو ہمیں تو بتا دیا گیا، پہلی بات تو یہ کہ ایمان والی عورتیں، بتایا جاتا ہے کہ ایمان والی عورتیں حوروں سے 70,000 زیادہ گنا خوبصورت ہوں گی، یعنی ان کو ان سے اتنا زیادہ حسن دیا جائے گا، کیونکہ وہ محنت کر کے آئی ہیں۔ تو مردوں کو تو چلیں حوریں مل گئیں، عورتوں کے لیے کہ وہی دنیا میں چک چک کرنے والے شوہر ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے پوچھا تھا ان سے کہ اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو جنت میں اس کا کون سا شوہر ہوگا، یعنی اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جسے وہ پسند کرے گی وہی اس کا شوہر ہوگا۔ یعنی اگر ان چاروں میں سے، اگر 4 شوہر تھے اس کسی عورت کے، اور ان چاروں میں سے اسے ایک بھی پسند نہیں تھا، ان کے اخلاق بہت خراب تھے، بہت دنیا میں پریشان ہو کر آئی، تو اس کی چوائس ہے، وہ نہیں چاہے گی تو اس کو وہ نہیں ملے گا، وہ جس سے چاہے گی اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سرپرائز گفٹ چھپا کے رکھے ہیں، اتنے حسین ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، سنے نہیں، کوئی امیجن نہیں کر سکتا، اتنے خوبصورت سرپرائز ہیں یہ جو جنت میں پہنچیں گی۔ شرم و حیا والی لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے بالکل ینگ بنا دے گا، چاہے دنیا میں وہ کتنی بھی عمر گزار کے، یعنی دنیا میں جتنی بھی عمر گزار کر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں بالکل ٹین ایجر کر دے گا، بالکل ینگ بنا دے گا۔ تو اگر ان شرم و حیا والی لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ ایسے کہتے کہ تمہارے شوہر ایسے ہوں گے، ایسے خوبصورت، ایسے حسین، ان کے ایسے بال ہوں گے، ان کی ایسی آنکھیں ہوں گی، تو ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ دنیا میں بھی وہ فحش باتوں سے بچتی رہیں، فحش کلام سے وہ دور رہنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ میں ہمیں بتایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تم اپنے لیے پسند کرو گی، جیسا تمہارا دل چاہے گا، ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں سے تمہارے لیے وہی ہے جو بھی تم طلب کرو گی۔ تو صرف مردوں کی جنت نہیں ہے، عورتیں بھی جنت میں برابر کی حقدار ہیں۔ کوئی بھی آ کے اگر ہم کو ہمارے رب سے بدظن کر دے اور ہم بیٹھ کے کڑنا شروع ہو جائیں تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو کتنی مہربانی ہے، عورتیں بچوں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں، اپنی اولادوں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں، ان کی پوری فیملی جو ایمان والی ہوگی اپنے شوہر سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ وہ جنت میں ان سب کو ملا دے گا اگر وہ ایک راستے پر چلنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت اونچی والی جنت میں ہو اور ایک سب سے نیچے والی جنت میں ہو، تو جو نیچے والی جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپ گریڈ کر کے پوری فیملی کو ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، تاکہ دنیا میں ساتھ رہتے تھے تو جنت میں بھی جنت کے مزے بھی لیں، جنت سے بھی اسی طرح لطف اندوز ہوں، کیونکہ اب تو یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ میں 96 آیات ہیں، 428 ورڈز ہیں، 1723 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا نام الواقعہ اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں ہو کے رہنے والی ہے، واقعہ ہو کے رہنے والی ہے۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے، بس جب سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، اور ایسے ٹکرانا کہ زور سے ٹکرا دینا، اور اس دن ہو جائے گی ہونے والی، یعنی واقعہ ہونے والی ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہونا، ان کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں آنا، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، پست کر دینے والی ہے، اونچا کر دینے والی ہے، یعنی
बड़े बड़े मुतकब्बिरों को, जो दुनिया में मोअज़्ज़ज़ थे, जो बहुत बुलंद मर्तबा समझे जाते थे, गिराकर जहन्नम में फेंक देगी। और कमज़ोर लोग, अहले ईमान जो कमज़ोर बना के रखे गए थे, दुनिया में हकीर और कम मर्तबा हो सकता है समझे जाते हों, तो उनको उठाकर जन्नत के आला दर्जों तक पहुंचा देगी। इज़ा इज़ा रजतिल अर्ज़ु रज्जा, इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, के जब जमीन हिला डाली जाएगी। और कैसे? रज्जा, हिलाया जाना, जैसे किसी चीज को जबरदस्त तरीके से हिलाया जाता है, सख्त तौर पर हिलाया जाएगा। फबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। कैसे? बस्सा, जैसे उड़ा दिया जाता है, जैसे गुबार उड़ा दिया जाता है। रेजा रेजा कर दिए जाएंगे पहाड़, खूब रेजा रेजा किया जाना। बुस्सा, बस्सा ये बिस्सो, रेजा रेजा करना, यानी पहाड़ों को रेजा रेजा करने में मुबालगे का इजहार मकसूद है कि बिल्कुल बारीक पीस दिया जाएगा। जैसा कि सूरह में आता है, और तुझसे पहाड़ों के बारे में पूछेंगे, वह यसलूना का अनिल जिबाल, और जब वो तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछे तो तुम कह दो कि मेरा रब इन्हें उड़ा के बिखेर देगा, फिर इन्हें एक चटियल मैदान बना के छोड़ेगा, जिसमें ना तो कोई गजी होगी, ना कोई टेढ़ होगी, ना कोई उभार होगा। तो सारी जमीन कूट कूट के बराबर कर दी जाएगी। और हम कहाँ होंगे, लोग कहाँ होंगे? वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तमाम दुनिया के इंसान तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाएंगे, तीन हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फसहाबुल मईमना, वसहाबुल मशमा, वस्साबिकून अस्साबिकून। तुम तीन किस्म के लोगों में हो जाओगे। ये तमाम लोगों से खिताब है, क्योंकि क़यामत के दिन तीन तरह डिवाइड कर दिया जाएगा। वस्साबिकून अस्साबिकून, सबसे अव्वल आने वाले। वस्हाबुल मईमना, दाएं हाथ वाले। मा अस्हाबुल मईमना, क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले। और असहाबुल मशमा, बाएं हाथ वाले, जिन्हें उनके एमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे। असहाबुल मईमना को दाएं हाथ में दिए जाएंगे और असहाबुल मशमा को बाएं हाथ में दिए जाएंगे। तो कहा जा रहा है असहाबुल मईमना मा असहाबुल मईमना, यानी सवाल किया जा रहा है, इस्तेफाम है कि दाएं हाथ वाले और क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले। इस इस्तेफाम से, इस सवाल से उनकी अजमत और शान का इजहार मकसूद है। यानी वो इतनी शान वाले हैं कि इनके मुतालिक सवाल किया जाएगा कि ये असहाबुल मईमना क्या हैं, जो इनको इतनी नेमतें दी जा रही हैं, ये क्या हैं। और इसी तरह असहाबुल मशमा, माँ असहाबुल मशमा, बाएं हाथ वालों की बुरी हालत का तस्करा करना मकसूद है इस सवाल से। तो वो कैसी बुरी हालत में होंगे, कैसी बुरी सजाएं दिए जा रहे होंगे। और हम भी इन तीन गिरोहों में से किसी गिरोह में होंगे। मैं और आप इन तीन गिरोहों में से किसी एक गिरोह में हैं। ऐसा लगता है, कभी दिल में ख्याल आता है कि अभी ऐसी कोई ऐप हो जिसे हम क्लिक करें उसे, और हम उस वाले उन साथियों में पहुंच जाएं जिनको हम सिलेक्ट करें, अस्हाबुल मईमना में पहुंच जाएं, अस्साबिकून अस्साबिकून में हम उनके साथ शामिल हो जाएं। तो कर सकते हैं, अभी इस वक्त तक कर सकते हैं। इस इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, इसमें हम शामिल हो सकते हैं, इसको हम चूज कर सकते हैं। अभी ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जब तक हमारी सांस चल रही है, और कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त हमारी सांस खत्म हो जाए, हम इस दुनिया से चले जाएं, तो अभी इसका फैसला करना है कि हम इन तीनों गिरोहों में से किस में शामिल होना चाहते हैं। हमारी मेहनतें जिस गिरोह के लोगों की तरह होंगी, उसी गिरोह में शामिल किए जाएंगे। जब इंसान किसी चीज को टारगेट करता है, उसका अज़्म करता है, जब उसको तलब करता है, तो फिर उसके लिए कोशिशें करता है, और फिर दिन रात कोशिश करता है, लग जाता है उसके अंदर कि मुझे यही हिस्सा चाहिए। जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि
ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ مقام، یہ ڈسٹنکشن مجھے حاصل کرنی ہے۔ اور جب وہ کوشش کر کے آتا ہے تو پھر وہ حاصل بھی کر لیتا ہے۔ اور وہ تو دنیا کا حساب ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت محنت کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی چیز نہ ملے، لیکن یہاں پر تو کوششوں کے اوپر فیصلہ ہے۔ جس نے جتنی کوشش کی اس کی جزا اس کے حساب سے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو ویسی اچیومنٹ نہ ملی جیسے کہ اس نے کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھنے والے ہیں، کوششوں پہ جزا دینے والے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری کا تذکرہ آ رہا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین۔ السابقون سے مراد ہیں درجے میں سبقت لے جانے والے، سب سے آگے نکل جانے والے، یعنی جو لوگ ایمان لانے میں، عمل صالح میں دوسروں سے پہل کرنے والے تھے، نیکیوں کے لیے بھاگنے والے تھے، دوڑنے والے تھے، اپنی طلب کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ قرآن کے احکام آتے تھے تو سب سے آگے آگے کہ میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں، انا اول عمل کرنے والا عاملین، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو دنیا میں بھی اول آنے کی کوشش کی، اور آخرت میں بھی ان کو یہ مقام دیا جائے گا سابقون اولون کا۔ وہ جنت کے داخلے میں دوسروں سے پہلے داخل کیے جائیں گے، ان کے مرتبے، ان کے درجے سب سے الگ ہوں گے، سب سے سیپریٹ۔ یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوں گے، ہر حکم پہ سمینا واتانا کہنے والے، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنے میں جلدی کرنے والے، دوڑ لگاتے تھے، کمپیٹ کرتے تھے اس دنیا کے میدانوں میں نیکی کے لیے، نیکیوں کا ماحول بناتے تھے، لوگوں کو قرآن سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، خود قرآن پہ جمے رہے، استقامت کے ساتھ قرآن سے رہنمائی لیتے رہے، گائیڈنس لیتے رہے، اور کوشش کرتے رہے کہ دوسرے بھی اس سے کنیکٹ ہو جائیں، نیکیوں کو رواج دینے والے تھے، ہر خیر کے کام میں سبقت لے جانے والے۔ اس لیے اللہ کا خاص قرب بھی انہی کے لیے ہوگا، اولئک المقربون، اللہ ان کو مقربین میں شامل کرے گا۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اللہ کا قرب ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ طلب کرنے والے اس کی طلب کریں، تمنا کرنے والے اس کی تمنا کریں، اللہ کا دیدار انہیں حاصل ہوگا، ان کو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اور انہیں ملنے والی جنت اصحاب الیمین کو ملنے والی جنت سے اونچے درجے کی جنت ہوگی، افضل ترین جنت ہوگی۔ تو نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور بہت سے تو آگے آگے والے لوگوں میں سے ہوں گے، اور تھوڑے سے پچھلوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لال اور یاقوت کے تخت ہوں گے، ان پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے تکیے لگائے، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس ہوں گے، ان کو جام سرو کیے جا رہے ہوں گے، ایسی شراب کے جو بہت لذیذ ہوگی، اور جن گلاسز میں ان کو وہ سرو کیے جائیں گے وہ بھی ایسے کرسٹل کے کلیئر، چاندی اور کانچ کی ان میں، یعنی ایسے کرسٹلز ہوں گے کہ جو دیکھنے میں بھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، سرونگ کا طریقہ بھی اتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس میں نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس جس طرح کے ان کو پسند ہیں ان کے لیے اویلیبل کیے جائیں گے، پرندوں کا گوشت جیسے وہ چاہیں گے، جس فارم میں وہ چاہیں گے کہ بھنے ہوئے پرندہ ہوگا تو ویسا چاہیں گے تو فوراً اس شکل میں آ جائے گا، جس بھی ڈش کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ پھر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ان کے لیے، جیسے کہ حفاظت میں رکھے گئے آبدار موتی، جزاؤں بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے تھے، جو دنیا میں جس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں بہت باتیں سن لی، لوگوں کی تلخ باتیں سنی، تانے سنے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اب وہاں پر لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گالی گلوچ سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ان کا کلام سلام ہوگا، ان کو سلام پیش کیا جائے گا، رب رحیم ان کو سلام پیش کرے گا۔ واصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہیں یہ دائیں ہاتھ والے؟ سابقون کا حال بیان کرنے کے بعد اب اصحاب الیمین کی، عام مومنوں کی خوشحالی کا، ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ فی فی سدرن مقدود، ایسے بیروں میں جن کے کانٹے دور کر دیے جائیں گے۔ یعنی بیر کھانے میں تکلیف دہ چیز کیا ہوتی ہے جو درخت سے توڑ کر کھائے جاتے ہیں؟ اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ اس میں کانٹے چپ جاتے ہیں، تو کانٹوں کو پہلے ہی علیحدہ کر دیا جائے گا، کانٹے نہیں ہوں گے ان بیروں میں۔ اور دنیا کی بیروں سے زیادہ، بہت زیادہ لذت ہوگی ان میں۔ ہر پھل جو جنت کا ہوگا وہ دنیا سے بہت زیادہ لذیذ ہوگا۔ جنت کی بیری میں کانٹے نہیں ہوتے، اور تہ پتہ کیلے، اور ایسے سائے جو کہ بہت گھنے ہوں گے، خوب پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ذلم ذلم ممدود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے، 4881 اس کا نمبر ہے، کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وذل ممدود، تو ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہوں گے، ومائن مسکوب، اور پانی جو بہتا ہوا ہوگا، اوپر سے گرتا ہوا پانی، اوپر سے نیچے گر رہا ہے، جیسے جھرنے ہوتے ہیں، جیسے آبشاریں ہوتی ہیں، تو خاص ان کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ ہر سینری میں پانی سے ایک الگ لطف آ جاتا ہے، ایک الگ اٹریکشن آ جاتی ہے، تو خاص پانی ایسے ارینج کیا جائے گا جو کہ اوپر سے گر رہا ہوگا، جسے دیکھ کر یہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور میوے بکثرت، وفاقہۃ کثیرۃ، کثرت سے ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی، یعنی ان کی جو فراہمی ہے وہ رکے گی نہیں، اور اونچے اونچے فرشوں پہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، اور بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے۔ اور پھر تذکرہ ہے اصحاب الشمال کا، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہیں، کتنی بری حالت ہے ان کی، کیسے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، کس میں ہوں گے؟ سموم کہتے ہیں سیاہ دھوئیں کو، دوزخ کی جو لپٹ ہوتی ہے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ خوشنما ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے اپنی من چاہی زندگیاں گزار کر آئے تھے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا، اور اپنی من چاہی زندگی کو، گمراہی کے راستوں کو اپنے لیے پسند کیا، گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں بن گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز، ایک وقت مقررہ پر جمع کیے جائیں گے۔ اور پھر تو اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، لاکلون من شجر من زقوم، ان کا کھانا شجر زقوم ہوگا، کڑوا درخت ہوگا، کھایا نہیں جا رہا ہوگا مگر انہیں نگلنا پڑے گا، اسی سے پیٹ بھریں گے، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور پئیں گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں کی، جس میں کہ وہ پانی پیتے چلے جاتے ہیں اور ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں یا پھر مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس سے ملایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح پئیں گے اور پیتے چلے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کو۔
تو بتایا جا رہا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا اس دن۔ تنزیہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، یہ دوزخ اس کے لیے جگہ ہے، اس کو اس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ سورہ حدید سورہ حدید میں 29 آیات ہیں، 6072 اس کے ورڈز ہیں، 2500 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ اور حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ ایک منظر دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ آج ہم اپنی اپنی یقین کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیں۔ یوم تری المومنین، اور وہ دن جب تم دیکھو گے مومنوں کو، مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، ان کا نور بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے رائٹ ہینڈ پہ، ان کے سامنے، اور وبی ایمانہم، اور ان کے رائٹ ہینڈ پہ، بشرا لکم الیوم، آج ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہترین جزا ہے، بہترین کامیابی ہے جو انہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو، دنیا میں بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو بھی انہوں نے نور اکٹھا کیا تھا، نیکیوں کا نور ہوگا، سورہ کہف سے نور ملتا ہے، اور ہر نیکی نور ہے، تو ان کی نیکیوں کے حساب سے ان کو نور دیا جائے گا۔ جس دن روشنی، نور یعنی وہ نور کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں روشنی کیا جاتا ہے، حالانکہ روشنی اس کے معنوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، تو ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں جس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذ الشمس کورت، سورہ تکویر سے ہمیں پتہ چلا، جس دن چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، تو اس وقت سب لوگ سخت اندھیرے میں ہوں گے۔ جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا، پل صراط جسے کہتے ہیں اردو میں، اور اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت 71 میں آتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ہے وہ اس پہ وارد ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے لیے قطعی بات ہے، اور اس کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ تو وہاں روشنی صرف ایمان اور عمل صالح کی ہوگی، جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی ہی روشنی تیز ہوگی۔ کافر اور منافق دنیا میں گمراہی کے اندھیرے میں رہے تو وہاں پہ بھی اندھیرے میں ہی رہیں گے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو روشنی دی جائے گی، نور دیا جائے گا ان کے ایمان کے اور عمل کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، یوم یقول المنافقون، جس دن منافق لوگ کہیں گے، والمنافقاتی، اور منافق عورتیں، الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گی، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو۔ سوال تو ایمان والوں سے ہوگا، جواب کوئی اور دے گا، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ جاؤ دنیا میں جاؤ اور اپنا نور وہاں سے تلاش کر کے آؤ، کیونکہ وہ جگہ تھی نور کمانے کی، اسی کی بیسس پہ یہاں پہ نور دیا جا رہا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں ایک دروازہ ہوگا، بیچ میں ایمان والوں کے بیچ میں، ان کے اور ایمان والوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ فی من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ تو
منافق مرد اور منافق عورتیں کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، روزے رکھنے والے ہیں، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، صرف زبان سے باتیں کرتے تھے، اپنا دل جیسا چاہتا تھا، خواہش جیسی ہوتی تھی اس میں اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب ان کا مکالمہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حسرت ہے، کس طرح وہ لوگوں کو پکار رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ انہیں نور دے دیا جائے، کسی سے مانگ لیں، کسی سے مل جائے، اس وقت وہ بچ جائیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ وقت گزر چکا۔ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اہل ایمان اور منافقین ساتھ ساتھ رہتے تھے، جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ ہمیں مل جائے، مگر ان کو الگ کر دیا گیا، بیچ میں دیوار حائل کر دی گئی اور ان سے کہا گیا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی میدان حشر میں جہاں جنت یا جہنم میں، وہاں سے تم واپس چلے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، تو وہاں سے اپنی روشنی تلاش کرو۔ تنزیہ کہا جا رہا ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے، اس وقت نور جمع کر سکتے ہیں، اس وقت اکٹھا کر سکتے ہیں، اس وقت نیکیاں کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بیچ میں دیوار حائل کر دی گئی مومنوں اور منافقین کے، بسورن میں تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، انہیں دور سے مومنوں کی روشنی دکھائی دینی بھی ختم ہو جائے گی جب دیوار حائل کر دی جائے گی تو، اور اندر رحمت ہوگی، اندر جزا ہوگی، اور باہر آگ ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو مومن اندر کی طرف چلے جائیں گے اور منافق باہر رہ جائیں گے عذاب میں۔ اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے کہ پل صراط کا منظر کیسا ہوگا، کہ جب پل صراط رکھا جائے گا، اس میں آتی ہے پل صراط سے پہلے سب اندھیرے میں ہوں گے، پھر ان سب کو نور دیا جائے گا۔ یہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دیں گے، بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے مطابق دیا جائے گا، یعنی اتنا بڑا نور ہوگا، اتنا زیادہ کہ پہاڑ کی طرح ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ کچھ کو ذرا کم دیا جائے گا، چھوٹا پہاڑ ہوگا، کچھ لوگ کھجور کے پودے کے برابر نور دیے جائیں گے، کچھ کے ہاتھ میں وہ نور اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ میں مشل کی طرح انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو چھوٹا اور کسی کو اتنا کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا، جب وہ جلے گا تو وہ چلے گا، جب وہ بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا، تو یہاں سے ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور یہ جو تلوار ہے، یہ جو پل ہوگا، یہ اتنا باریک ہوگا، تلوار کی طرح تیز ہوگا، پھسلن والا پل ہوگا، ان سے کہا جائے گا اس پہ سے گزرو، تو وہ اپنے اپنے نور کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو جس طرح بجلی کڑکتی ہے اس طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح، بعض ستاروں کی طرح، اور بعض آندھی کی طرح، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح، کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح۔ پھر ہر شخص کے گزرنے کی باری آئے گی، جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی تھی وہ بھی گزرے گا، تو وہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل پر رینگ رینگ کر گزرے گا، اس کے جسم کے کناروں اور پہلوؤں کی طرف آگ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں وہ رینگتے رینگتے نجات پا لے گا، اور نجات پا کے وہ رک جائے گا اور کہے گا کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے جہنم سے نجات دی۔ ذرا ابھی سوچیں، یہ پل صراط ہے، آنکھیں بند کریں ایک لمحے کے لیے اور اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمیں بھی اس کو کراس کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کو کراس کرنا ہے۔ آج دنیا میں جب ہم عمل کر رہے ہوں اور یہ منظر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ میرا اس نیکی کو کرنا
اس وقت میرے لیے آسانی کرے گا۔ تو انسان کے لیے وہ نیکی کرنا اس کو کچھ مشکل نہیں لگے گا، نہ تہجد پڑھنا بھاری لگے گا، نہ فرض نمازیں بھاری لگیں گی، نہ دوسروں کی خدمت بھاری لگے گی، نہ دوسروں کی مدد کرنا بھاری لگے گا۔ اپنے حق پہ انسان دستبردار بھی ہو جائے گا، دوسروں کو حقوق بڑھ بڑھ کے دینے والا ہوگا کہ اس کا بدلہ بندوں سے نہیں چاہیے، اللہ اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، کیوں نہ دوں ہوں، وہ چیخیں گے، آوازیں دیں گے، فریادیں کریں گے۔ ان مومنوں کو جب بیچ میں دیوار حائل کر دی گئی تو پکار پکار کے کہیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم ساتھ ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم نیبرز نہیں تھے؟ کیا ہم اسکول میں ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ کیا ہم کالجز میں ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ کیا آفیسز میں ہم ساتھ کام نہیں کرتے تھے؟ کتنا ہمارا انٹریکشن رہتا تھا۔ الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں۔ قولو، ایمان والے کہیں گے بلا، ہاں ایسا ہی ہے، ضرور، کیوں نہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم ساتھ رہتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں ڈال دیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور اس دھوکہ دینے والے نے، اس امیدیں دلانے والوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، اس شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، تم اس کے کہے میں آ گئے، تم اس کے کہنے پہ چلتے رہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تک کہ موت آ گئی، یہاں تک کہ قیامت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ تو پکارتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، بلاتے رہیں گے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہم ساتھ تراویح پہ جاتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں ہے، ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہم روزے رکھتے تھے، ہر کام میں تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تو تم ہمیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ جو جگہ تمہیں ملی ہے، جو جزا تمہیں ملی ہے، اس میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ لیکن مومنین کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت عمل کرو، اس وقت کوشش کرو، جو تم کوشش کرو گی اس کے حساب سے تمہیں دیا جائے گا۔ تو کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی تعلق رکھنے والا ہو، کتنا قریبی رشتہ ہو۔ کہا انکم ولکنکم فتنتم انفسکم، تم مسلمان ہو کر بھی دل سے مسلمان نہیں تھے، تم پریکٹس نہیں کرتے تھے دین کو، تمہیں شرم آتی تھی، تمہیں اللہ کے احکام مذاق لگتے تھے، تمہیں لوگوں کے مذاق اڑائے جانے کا ڈر رہتا تھا، بس اپنی مرضی کی زندگی جیتے رہے، جس چیز کو دل چاہا بس اسی میں مبتلا رہے، انتظار ہی کرتے رہے کہ کب کوئی اچھا وقت آئے گا، کب میں فارغ ہوں گی، کب میں اور چیزوں سے فارغ ہوں گی، تو تب مجھے نیکیوں کی فرصت ملے گی، پہلے یہ نپٹا لوں، پھر یہ نپٹا لوں، پہلے بچے بڑے ہو جائیں، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اسٹیجز زندگی میں آتے رہے، اور وہ انتظار آخرکار بس آرزوؤں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، شک میں رہے، تذبذب میں رہے، تمہیں ان آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا، تو بس سوچتے رہے کہ یہ ہو جائے، ایک طویل لسٹ تھی، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، حتیٰ کہ موت آ گئی، توبہ کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان بالکل بے بس ہوگا، جب کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سین دکھا رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی بات کوئی بات غلط نہیں ہوتی، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو آج اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، آج اگر ہمیں یہ منظر نظر آ جائے، تو ہم اپنی پوری جان لگا دیں کہ ہم ان مومنین میں ہوں، ہم منافقین میں شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا سب کچھ تمہیں بتا دیا، تمہیں وہ منظر دکھا دیا، الم یانی للذین آمنوا، کیا ابھی تک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا،
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جائے، ان کے دل دہل جائیں، یہ حق کے آگے جھک جائیں۔ سب حال دیکھ لیا، مومن مردوں کا مقام کیا ہوگا، منافق مردوں کا، عورتوں کا مقام کیا ہوگا، جسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، عاجزی سے انسان اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا، آیات پہ سے ایسے ہی گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، اس سوال میں پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے، یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ابھی بھی نہیں، کیا ابھی بھی نہیں بدلو گے، کیا ابھی بھی تمہارے عمل چینج نہیں ہوں گے؟ کیا سوچ رکھا ہے اپنے اپنے تمہارے دلوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تم کیوں اتنے سخت دل ہو؟ کیوں نہیں تمہارے دل پگھل جاتے ان آیات سے؟ تو اللہ کی آیات واقعی دلوں کو پگھلا دینے والی ہیں۔ جب دل پگھلتے ہیں تو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے روشناس کرا دے، ہم فیل کر سکیں، ہم اس کیفیت کو محسوس کر سکیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کے ہر حکم کے آگے سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ خواہشات اور دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے، ایک کے بعد ایک خواہش، کس طرح دنیا میں ایک دلدل ہے، ایسی چیزیں اپنے اندر پھنسا لیتی ہیں کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے، سوچتا بھی ہے کہ نہیں میں یہ زندگی چھوڑ دوں گی، میں اپنی زندگی بدل دوں گی، میں ایسی زندگی گزاروں گی جو میرے رب کو پسند ہے، لیکن ایسی لذتیں ہیں، ایسی خواہشات ہیں، اور جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو پھر دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا تھا ان چیزوں میں پڑ گئے، کن کن چیزوں میں اپنے آپ کو غارت کر لیا۔ سورہ حشر، اس میں 24 آیات ہیں، 497 اس کے ورڈز ہیں، 1943 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ تسبیح سے شروع ہو رہی ہے، اپنے رب کی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار، سب اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور یہ کام مخلوقات نے ہر دور میں کیا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی یہی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کی صفات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہیں، اس کے احکام فائنل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو، جیسے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ تم فرما برداری کرو یا نافرمانی، تو نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی بے پناہ ہے۔ تو انسان کثرت سے تسبیح کرے، سوچ سمجھ کے تسبیح کرے کہ وہ اللہ کی کون سی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ تسبیحات درجات کو بلند کرتی ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ چلتے پھرتے انسان عادت ڈالے کہ تسبیح کرتا رہے۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور ایمان کے اونچے، یعنی ایک کے بعد ایک درجہ چڑھتے جاتے ہیں تسبیح کرنے والے۔ جو درجہ جہاد سے ملتا ہے وہ درجہ تسبیح سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ایک آیت آ رہی ہے سورہ حشر کی آیت 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دیں فَخُذُوهُ، تو تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس چیز سے منع کریں، جس چیز سے روکیں،
فانتہو، تو تم مجھ سے رک جاؤ۔ یہ پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے، بہت اہم آیت ہے، انسان کے علم میں ہونی چاہیے۔ بھٹکانے والے بھٹکاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حکم جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ بس انسان ایک چیز سمجھ لے، اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے وہ مان لو، جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ۔ اس آیت کو مستقل قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ یہ شرط نہیں رکھی کہ جو چیز قرآن میں ہو وہ مانو، بلکہ کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مانو، واجب العمل ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ کرنا ہے۔ یعنی اس میں تحقیق کر لیجئے، کیونکہ صحیح اور ضعیف احادیث چھانٹ کے علیحدہ کر دی گئی ہیں۔ جس چیز پہ آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے دور رہو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم اس کو کرو، یعنی جتنا کر سکتے ہو اس حد تک۔ تو یہ حدیث کی حجت کے لیے یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں، اپنی کتاب میں واضح کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو جو وہ دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ تو علمی دلیل کے ساتھ انسان کو جواب دینا چاہیے۔ ہم کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس نے جہاں حکایا وہاں چلے گئے، کسی نے بھڑکایا تو اس کے ساتھ ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کر دی۔ بلکہ دلیل کے ساتھ، جب علم حاصل کرتا ہے انسان تو پھر دلیل کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو دین میں صرف وہی چیز ہوگی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، صرف وہی حکم ویلڈ ہوگا، اس کے علاوہ اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو؟ میں تو پہنوں گا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ یہ آیت کہاں پر ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنو۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہ آیت بتا دی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ احرام ایسے پہنا جائے گا، تو اسی طرح سے پہنا جائے گا۔ چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے یہ آیت دکھا دی کہ بالکل کلیئر ہے، کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی ہوگا۔ پھر بتایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہ شاید وہ تفکر کریں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اسے اٹھا لیتا، اس کے بوجھ سے، اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سخت عاجزی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جس کی عظمت اور بلندی کو انسان میجر نہیں کر سکتا۔ جب اس علم کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اس کتاب کو پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پہاڑ جیسی سخت چیز بھی، پہاڑ جیسی بے حس چیز بھی اللہ کے ڈر سے پاش پاش ہو جاتی۔ بے جان مخلوق کو بھی اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور اسی وجہ سے ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اگر قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے یہ احساس رکھا کہ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر مجھے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ تو اس سوچ کی وجہ سے، اس ادراک کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے وہ پہاڑ پست ہو جاتا، پھٹ جاتا، دبتا چلا جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن انسان کو اپنی غفلت کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، متاثر نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، دل دہلتے نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتاب
اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی اٹینٹیو نہیں ہوتے. کائنات کا رب کچھ کہہ رہا ہے اور انسان غفلت برتے، انسان اگنور کرے، منہ موڑ لے، بات کو غور سے نہ سنے. اتنی عظیم کتاب کو سنتے ہیں، ان عظیم آیات کو سنتے ہیں، دل پگھلتے نہیں ہیں. تو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر نہ لگا دے، قرآن کے دروازے ان کے لیے بند نہ کر دے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام ضمائر کے ساتھ اور ان کی صفات کے ساتھ 40 ٹائمز آئے. 24 ٹائمز اللہ کا نام کے ساتھ، 16 ٹائم اس کی صفات کے ساتھ. پوری صورت اللہ کی عظیم قدرت کے ذکر سے بھری ہوئی ہے. اس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوئی، اور اس کی صفات اس عزیز اور حکیم کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اس کا اختتام بھی اس کے ساتھ ہے. جن کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں میں خشیت کا اضافہ ہوتا ہے، محبت کا اضافہ ہوتا ہے، اور سرکشوں کو اس کا کلام ہیبت میں ڈال دیتا ہے، خوف دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہم جل فی قلبی نورا، اے اللہ آپ ہمارے دلوں میں نور بھر دیجئے. وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، ہماری بصارت میں نور دے دیجئے اور ہماری سماعت میں نور دے دیجئے. وائیں یمینی نورا وائیں یساری نورا، اور ہمارے دائیں طرف نور کر دیجئے اور ہمارے بائیں طرف نور کر دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پل صراط میں بھی. فتحتی نورا و امامی نورا، ہمارے نیچے بھی نور کر دیجئے، ہمارے اوپر بھی نور کر دیجئے. وخلفی نورم، اور ہمارے پیچھے بھی نور کر دیجئے. وجلی نورا، اور ہمارے لیے نور ہی نور کر دیجئے. وفی لسانی نورن، ہماری زبان پہ نور. وعصبی نورن، ہمارے اعصاب میں نور. ولحمی نورن، اور ہمارے گوشت کو نورانی کر دیجئے. ودمی نورا، اور ہمارے خون کو نورانی کر دیجئے. بشاری نورن، اور ہمارے بالوں کو. وبشری نورن، ہماری سکن کو نورانی کر دیجئے. وجعل فی نفسی نورا، ہمارے نفس کو نورانی بنا دیجئے. واعظم لی نورا، اور ہمارے لیے نور کو بڑھا دیجئے. اللہم آتنی نورا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نور عطا کیجئے، جو پل صراط پہ ہمارے کام آئے، جو قیامت کے اندھیروں میں ہمارے کام آئے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.